میں گزارش کروں گا جناب محترم خالد اعجاز مفتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کے ساتھ. اور بات یہ تھی کہ پچھلی دفعہ جب کتاب کی تقریباً نمائش ہوئی تھی تو ایک استاد وہاں سے جڑے اور وہ استاد میں آپ کو چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک مفتی منیر الرحمان صاحب کا مجھے فون آیا تو کہنے لگے کہ فلان جگہ پہ ایک رات کو داس ہے تو میں یہاں سے کراچی سے فلان صاحب کو بھیجا ہوتا تھا دیکھیں کیسے کرتے ہیں. وہ تراویح کے بعد تعداد پہ ان کی لیکچر شروع ہوا اور صبح جب شہری سے پہلے ختم ہوا تو مجھے جیو والے پوچھتے ہیں کہ کیسا گیا تو میں نے کہا ایک حدیث پاک ہے کہ اطلب العلم من المہد الی الظہر، ماں کی گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. اور مجھے اس دن اس بات پہ اس حدیث پہ ایک عملی طور پر یقین ہوا کہ میں روتے رات میں بہت کام کر رہا تھا لیکن اس بچے نے یہ کہا کہ زمین کا جو چاند سے فاصلہ ہے وہ 4.25 لاکھ کلومیٹر اور جو زمین کا سورج سے فاصلہ ہے وہ 15 کروڑ کلومیٹر. مجھے یہ نہیں تھا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا. تو جب ان کی تقریباً رہنمائی تھی تو اس میں نے کچھ کچھ سی مزاحیہ چیزیں کہیں لیکن وہ قرآن بخاری صاحب اس استاد فرما رہے تھے اور انہوں نے بعد میں اتنی چھکرول کی اس کا ساتھ نہیں کیا. انہوں نے میری طرف آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملائی لیکن بات انہوں نے کی کہتے ہیں تنقید نہیں کی. کہتا ہے میں تنقید نہیں کر رہا تھا لیکن ایک چیز جو ان سے میں نے یہ سیکھی اگرچہ میں پھر کہتا ہوں میں نے تنقید نہیں کی تھی میں نے مزاحیہ انداز میں کچھ کہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا نا کہ جب تقریب رونمائی ہو تو پھر اس میں صرف جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. تو یہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور اس دن سے میں نے یہ اپنے طور پہ ایک استاد مانا کہ واقعی ان سے میں نے کچھ سیکھا. اس حدیث پہ مجھے ایک بار پھر یہ اب میں آتا ہوں کہ ان کی کتاب کی طرف. تو ان کتاب میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں انہوں نے بہت سے موضوعات پہ یہاں پہ اپنا جو کلام کہا ہے. تو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک کہا ہے کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ سنتے رہتے تھے اکثر. دل خون کے آنسو ہوتا ہے یہ سنتے رہتے تھے اکثر پر آج سمجھ میں آیا ہے یہ خون کے آنسو کیا نہیں. یہ جو اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے مطابق کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے پوچھتے ہیں کچھ لوگ کے علاقے ان کی حالات کیسے ہیں تو مجھے آغا شورش کشمیر صاحب کا ایک شعر جو ہے میں وہ ایسے مواقع پہ کہا کرتا ہوں کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. اور ان کی ایک جو انتہائی خوبصورت نظم ہے وہ انہوں نے مجھے نہیں پتا کب لکھی اس کتاب میں ان کی ہے لیکن اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان پہ وہ اتنی زبردست فٹ کرتی ہے کہ میں صرف وہ کر کے ابھی جواد صاحب نے یہ بات کی نواز خان صاحب شیرتے چلے گئے ہیں انہوں نے بھی یہ بڑی خوبصورتی والی بات کی تھی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں. تو ڈاکٹر پونم موزہ صاحبہ فرماتی ہیں بے نظام دھرتی پر راج بے بسی کا ہے. ذرا آج کل کے حالات کو دیکھیے گا اور ان الفاظ کو دیکھیے گا کہ بے نظام دھرتی پر راج بے بسی کا ہے بے نظام میں ہر سر پر تاج بے بسی کا ہے. بے سرے سے کچھ قصے لوگوں کو سناتے ہیں بے سرے سے کچھ قصے لوگوں کو سناتے ہیں بحث کے مقابل لوگ بانسری بجاتے ہیں. یعنی کیسی خوبصورت آج کے حالات پہ ہے. اور بن میں مور ہے ناچا دیکھا ہے کسی نے کیا بن میں مور ہے ناچا دیکھا ہے کسی نے کیا سانپ لاکھا چڑیوں کا دیکھا ہے کسی نے کیا. حیثیت کی رتبے کی ٹکٹکی بجاتے ہیں حیثیت کی رتبے کی ٹکٹکی بجاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے خود ہی در کو یہ جلاتے ہیں. اونچ نیچ کے پھندے خود بنائے ہیں ہم نے حیثیت کے جھنڈے بھی چھت چڑھائے ہیں ہم نے. تیری میری کا جھگڑا روز روز اڑاتے ہیں بے ریا سے چہروں کو ہم بڑا اڑاتے ہیں. اور یہ آخری ان کے جو اس پہ وہ شعر میں نے لکھے ہوئے ہیں ان کے جو قتل کیے ہیں کہ جھوٹ کی حکومت میں مکر کی سیاست ہے جھوٹ کی حکومت میں مکر کی سیاست ہے. گھر کے سارے بچوں میں اٹھ کھڑی بغاوت ہے اور قومیت ہے خطرے میں دین کو شرارے ہیں. قومیت ہے خطرے میں دین کو شرارے ہیں
موت سے بھی پہلے ہی موت کے نظارے ہیں.